انڈیا کی اس وقت جو حکومت ہے، مودی کی جو حکومت ہے اس وقت، پراببلی مودی از لیونگ ان لالا لینڈ. ٹھیک ہے، وہ کسی اور دنیا میں ہے، کسی اور خواب و خیالوں میں ہے، لیکن انہوں لگ پتہ جائے گا ایسے ہی ہے. دیکھیں نریندر مودی جو ہے وہ اس ٹائم پہ اسٹیٹ آف کنفیوژن کے اندر ہے، اور اسٹیٹ آف کنفیوژن میں انسان دو غلطیاں کرتا ہے، یا وہ دوبارہ حملہ کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو نریندر مودی اور بی جے پی کی حکومت پیک ہو کے گھر جائے گی، یہ یاد رکھیے. نہیں وہ تو دیٹس فار شور. وہ تو فار شور لیکن ہے. کیا بی جے پی نیا کینڈیڈیٹ پچ کرے گا؟ بی جے پی اس ٹائم پہ سیریس تھاٹ پروسیس جو ہے وہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے. ایون آر ایس ایس کی جو کور کمیٹی کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نریندر مودی ہیز فیلڈ اور نریندر مودی ہیز بیکم اے تھریٹ فار دی ایگزسٹنس آف بی جے پی. جس ملک کے سربراہ کے پاس نہ آرمی چیف جاتا ہو، نہ نیول چیف جاتا ہو، نہ را کا چیف جاتے ہوئے کتراتا ہو، جس کے جناب ایئر چیف نہ جاتا ہو. ایئر چیف کیا کہہ رہا ہے؟ امر پریت سنگھ نے ابھی بولا نا، وہ تو سارا بات کھل. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے خیال میں انڈیا میں سوامی صاحب کا آ گیا پہلی دفعہ مجھے یہ لگتا ہے عبداللہ صاحب کہ انڈیا میں پہلی دفعہ کہ مارشل آنا لگ جائے. آج اس نے مانا ہے کہ ہمارے جہاز گرے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مارشل آنا لگ جائے گا پہلی کا جو ہے نا بہت. مجھے تو یہ لگتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جنرل کے سندر جی جب آرمی چیف تھا تو آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ انڈین آرمی نے ایک پلان بنایا، پاکستان آئی ایس آئی نے اس کو جو ہے انٹرسپٹ کر لیا، اور وہ جب راجیو گاندھی جب یہاں آیا، بے نظیر بھٹو جو تھی وہ پرائم منسٹر تھیں، اور اس ٹائم پہ میرے فادر جنرل حمید گل جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور کے سندر جی کا جو پلان تھا وہ بتایا کہ جی یہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے تو ملک میں مارشل لا لگتے رہتے ہیں، تو بے نظیر صاحبہ نے ہنس کے کہا کہ جی آپ کے ملک میں بھی تو مارشل لا کی پوری پلاننگ ہے. اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھو. وہ بات ختم ہو گئی. اس کے تو راجیو کے تو چھکے چھوٹ گئے، اور اس کے بعد کے سندر جی کی جو ہے باقاعدہ انکوائری کھل گئی تھی. یہ بالکل اتھینٹک بات ہے، مارشل لا کا ڈیزائر وہاں پہلے بھی تھی، لیکن اب جو میں آپ کو بات مجھے لگتا ہے میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس ٹائم پہ 200 سے زیادہ اہم ترین ڈپلومیٹک سرکل کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، اور اسی طریقے سے جو امپورٹنٹ کی پوزیشنز ہیں اس کے اندر آج کے نہیں، نریندر مودی کی پہلی حکومت سے لوگ بیوروکریٹس موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے آئیڈیالوجیکل اینڈ جیوگرافیکل باؤنڈریز کو خطرہ ہے انڈیا کی. خطرہ ہے نا جی. دیکھیں اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کہ جیسے یورپ میں 98% آپس میں ممالک جو ہیں وہ ٹریڈ کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں ہم ٹوٹل 2% کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ہرڈل تو یہاں پہ موڈی ہے. انہوں نے بارڈر کھول دیے. دنیا اکنامک دیکھیں نا، ابھی تو اکنامک ایکسپینشن. آپ نے ٹرمپ کا آج بیان نہیں سنا؟ اس نے کہا کہ میں ایک بات کر نہیں، جو آپ نے بات اس کا جواب دے رہا ہوں، کہ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا، مجھے ہوا کہ اس نے ٹرمپ نے کہا جی کہ ہندوستان پاکستان بالکل جنگ ان کے لیے تیار تھی، گولیاں چلانے لگے تھے، میں نے روکا. اس نے کہا نا کہ میں نے روکا کہ یہ دو ملک تجارت کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ تجارت کروں. لیکن سب سے بڑا ہرڈل تو بٹ صاحب یہ ہے نا کہ یہاں پہ مودی جو ہے وہ تجارت کرنے کے چکر میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ میں پھر حملہ سمندر کی طرف سے اگر حملہ کرے گا تو وہ تو پھر یہاں پہ، لیکن وہ تو پورے ریجن میں یہاں پہ جنگ شروع ہو رانا صاحب نہ اس کو روکا کسی ڈونلڈ ٹرمپ نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے روکنا تھا تو پہلے 2 دن وہ سویا ہوا تھا. نہیں ہندوستان وہاں گیا نا. ہاں جی جی، تو پھر وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا؟ دیکھیں نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے اس کو کہا کہ بھائی تم آ گئے ہو میرے پاس تو تم آپس میں اگر لڑتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں تجارت کرو. اور یہ دیکھیں نا، ہندوستان ہمیشہ یہی ویلا کرتا تھا نا، دہشت گردی ہو رہی ہے جی، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اب دنیا نے کہا نہیں، تم سب سے بڑے دہشت گرد ہو، تم بچر ہو، تم وہ لوگ، تم اس ملک کہتے ہیں خطے میں امن لانا ہی نہیں چاہتے. اور ہمارا جو سب سے بڑا کشمیر کا ایشو آج اجاگر ہو گیا ہے نا. آپ یہ مانے، کہتا تھا سنتاس معاہدہ ہوا تھا، کہتا تھا میں پانی روکوں گا، آج میرے پرائم منسٹر نے کہا تم روک کے دکھاؤ. پھر وہ آئی ایس پی آر کا بیان آپ نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں وہاں تمہیں اس جگہ ہٹ کروں گا کہ تم اپنا پانی بھی جو ہے وہ بھی بھول جاؤ گے. مراد یہ ہے کہ وہاں ورلڈ بینک نے کہا کہ 2 ملک ہندوستان پاکستان اگر مل کے اس میں کوئی چینجنگ لانا چاہتے ہیں وہ تو ہو سکتی ہے. اکیلا نہ ہندوستان ایسے کر سکتا ہے، نہ پاکستان ایسے کر سکتا ہے. لیکن آج ذرا ان سے ناصر صاحب سے جو ہے نا، ناصر صاحب آپ کو لانی چاہیے. آپ یو آر اے ویری آنریبل سینیٹر اور آپ بڑے اچھے پاکستانی ہیں.
آپ کیوں نہیں بچر آف انڈین پنجاب کے خلاف لے کے آتے ہیں؟ اور وہ کیسے؟ سکھوں کے اوپر سکھوں پہ میسائل داغنے کی قرارداد یہ کیوں نہیں سینیٹ میں پیش کرتے؟ ان کو چاہیے یہ پیش کریں. میں ان کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سینیٹ کے اندر قرارداد پیش کریں کہ بچر آف گجرات جو ہے وہ ناؤ ہی ہیز ٹرنڈ انٹو بچر آف انڈین پنجاب. وہ سکھوں کا قاتل ہے، وہ مائنورٹی کو قتل کر رہا ہے. یہ آپ قرارداد لائیں، آپ ہیرو بن جائیں گے. میں ان کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. سکھوں نے تو اعلانیہ کہا، وہ تو ہے ہی اس کے بچر کے خلاف ہے. میں سمجھ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. قرارداد لے آؤ. ہم نے تو ایک اور چیز بھی پیش کی جب ویزے بھی یہ جو وہ تھا 5 اور 6 مئی کو جو ہوا، سب ہندوستانیوں کے ویزے جو آنا جانا تھا، لیکن ہم نے وہ جو ان کی جگہ اپنے سکھوں کی ان کے ویزے بھی نہیں کینسل کیے، ان کو آنا جانا، لیکن اس نے پھر بند کر دیا ادھر سے آنا. کرتارپور والا عبداللہ صاحب کچھ اور گل کر یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہونی چاہیے، وہ کریں گے بالکل، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں اب دیکھیں نا، جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنا پورا وقت بھیجا بلاول بھٹو کی ایک کہتے ہیں نا اس کی وہ اس کو قیادت میں، تو وہ گئے دنیا کو دکھا رہے ہیں. یہ ہے ڈپلومیسی، یہ ہے ایک. لیکن وہ قرارداد کی گل کر رہے ہیں. قرارداد کا بھی وقت آئے گا کریں. اب تو ہم شروع ہو گئے. وقت کب آئے گا؟ جب گزر جائے گا ٹائم. نہیں ابھی بھی میرے قتل کے بعد اس نے جواب اچھی ہے یہ بالکل، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں ایک بات آپ مانیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس دفعہ، میرے پرائم منسٹر اور خاص کر اپنے اسحاق ڈار صاحب، ہم نے 5 اور 6 مئی کے بعد پاکستان نے برطانیہ، امریکہ، کوئی گالی نہیں چھوڑنا انڈیا اس چیز پہ مائل کیا کہ ہندوستان جو ہے نا یہ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں. ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے جتنے ڈپلومیٹس ہیں، یہ بات صحیح ہے ویسے، جتنے ڈپلومیٹس یہاں سے بھیجنے کے بڑے کارتوس چلائے جو انڈیا نے، اتنے بڑے بڑے بھیجے بندے یہاں پہ، ان سے ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. میرا خیال ہے آپ نے اتنا بڑی توپ نکالی ششی تھرور، ٹھیک ہے، اس کو بھیجا، اس کے انڈر آپ نے 50 بندہ بھیج دیا، اور کوئی اس سے ملاقات نہیں کسی کی، گالی نہیں چھوڑتا انہیں، لیکن آپ ملنے سے تیار نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہندوستان اس وقت بالکل ایسولیٹ ہو چکا ہے. دنیا اس کو کہتی ہے. امریکہ جیسا جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا ہندوستان کے، امریکہ میرا دوست ہے، قرارداد کدو لے کے آ رہے ہو، قرارداد بھی لے آواں گے. ایسی چیزیں دسو کہ ایک چیز تو تسی منو کہ اس وقت اسی جس سچویشن وچ آئے ہیں، دنیا سانو من رہی ہے اسی واقعی اپنے ڈیفنس جو ہندوستان نال کیتا ہے تے ہندوستان نس کے چلا گیا. نہیں اب ہم اس پہ آگے چل رہے ہیں نا، آئسولیشن میں چلے جائیں گے بہت عرصے میں، بہت جلد چلے جائیں گے. آپ لوگ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی وکٹری کو بہت جلدی اناؤنس کر رہے ہیں. آپ اس کو بہت زیادہ، ایک اردو کا محاورہ ہے کہ ہنسی اس کی اچھی جو آخر میں ہنسی جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انڈیا پرانا پلیئر ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بات I'll take a break. میں واپس ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہم مزید